جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کی کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ۔ ہاں، یہ جی ہمیں بھیجی ہیں تصویریں، اس میں ان کے ماموں کی قبر ہے، اچھا۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس قدر ظالم لوگ ہیں کہ ان کی قبر پر جا کر بھی جادو کرتے ہیں۔ ماموں کی قبر پہ جا کے؟ ماموں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اچھا۔ یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی قبر پر کیا 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 جاتا ہے۔ یہ تو میرے خیال سے وہ ہے، کیا کہتے ہیں، کوئی ڈال ہے، گڑیا۔ ہاں، وہ پرانے زمانے کی جو ڈالز ہوتی ہیں نا۔ صرف یہ نہیں ہے سر، یہ دیکھیں آپ، عجیب سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ بتا رہی ہیں جب ماموں حیات تھے، زندہ تھے، تب ان کے گھر کے باہر یہ چیزیں ملتی تھیں۔ اچھا، سیم یہ چیز، یہی چیز ہے، سیم اس طرح کی جادو میں جو استعمال ہوتی ہیں چیزیں۔ اور اب جب ماموں نہیں رہے تو ماموں کے ہیں 3 بچے، بیگم۔ اب وہ بیمار ہیں جیسے ماموں بیمار تھے، یہاں تک کہ جب حیات تھے تو گھر کے باہر یہ چیزیں ملتی جادو کی، اور اب وہ قبر ہے ان کی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس قدر ظالم لوگ ہیں کہ ہمارے ماموں کی قبر پر جا کر یہ جادو کی چیزیں مل رہی ہیں۔ اور اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے، گھر میں جو ماموں کے بچے ہیں 3، وہ اور ان کی بیگم شدید بیمار۔ ان کے ایک بیٹے نے، ظاہر سی بات ہے جب طبیعت نہیں سنبھل رہی ہوگی، ڈاکٹرز ہر چیز، تو پتہ کیا تو جی آپ کے اوپر 3 چیزیں بھیجی گئی ہیں جادو کے ذریعے۔ اچھا۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ ماموں نے ایسا کیا کیا؟ یہ ماموں سے کیوں دشمنی ہے؟ سر کسی نے کچھ بھی کیا، ایک بات ہے، کسی نے کچھ بھی کیا شراز بھائی، جادو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ آپ جادو کسی پہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ آپ اپنا وہ نقصان کر لیتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ جادو کوئی حل ہے ہی نہیں، جادو کی طرف کرنا، دیکھنا، سوچنا دور کی بات، خیال بھی نہ آئے اس کا، یہ آپشن نہیں ہے۔ یہ جو میں کہہ دوں آپ کو کہ جب لوگ ان پڑھ تھے، جب ان کو سمجھ نہیں تھی، جب ان کو تعلیم نہیں دی گئی تھی، جب ان کو کوئی ہوش نہیں تھا، تو وہ بہکاووں میں آ کے، جیسے اکثر آتے ہیں نا آپ کو بہکاوے آتے ہیں، آیات بھی اتری ہیں سر، یہ بہت پہلے کی بات تھی جب انسان کا یہ اس کو صحیح غلط میں اتنا فرق نہیں پتا تھا، تو جادو کی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ اب چیزیں سامنے آ گئی، آپ کو صاف صاف بتا دیا کہ یہ کرنے والا اور کروانے والا فارغ ہے، دائرہ کار سے باہر ہے، سخت ترین۔ لیکن سب جو نہیں مان رہے تو وہ تو جو ابھی تو نہیں مان رہے، نفرت میں اتنے آگ میں جل گئے، وہ نہیں مان رہے لوگ۔ میں ان کو یہ بتانے کا مقصد، دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دنیا تو دنیا، آخرت بھی، اگر اس کے اندر کوئی نرمی آسانی آپ کو مل جائے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ سرنڈر کر لیں، آپ معافی مانگ لیں، آپ رو لیں، گڑ گڑا لیں، اور جس پر خدا نخواستہ آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ ان سے معافی تلافی کر لیں، اگر تو آپ اپنی بہتری چاہتے ہیں۔ بے شک وہ بہت رحیم ہے، وہ اگر آپ ابھی بھی سے کہتے ہیں نا کہ موقع ہے، وقت ہے، آپ ٹھہر جائیں، رک جائیں، بڑا مشکل ہوگا معاف کرنا بھی، آسان نہیں ہوگا، دیکھیں جس پہ گزرتی ہے نا وہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بتائیں نا ماموں کے بچے کیسے معاف کریں گے جب ان کے والدین والد صاحب ہی چلے گئے؟ دل میں جو لازمی نقصان تو کر کے نا، باپ کی شفقت چلی گئی، کیا کریں لوگ کیا نہیں کریں، مانتے ہیں۔ مطلب بات یہ ہے کہ اس حد تک کوئی جا سکتا ہے شراز بھائی۔ میں نے جب ہم خفیہ آپریشن کرتے تھے جی دوسرے چینل میں، تو وہاں پر ہمارے سامنے ایک کیس آیا تھا کہ جو قبروں میں جو تازے مردے آتے ہیں ان کے ساتھ بے حرمتی کرتا، ہاں وہ آپ نے بتایا تھا پورا، ان کے بال، ان کے اعضاء، خواتین
زیادہ تر صحیح وہ اس کا کام یہ ہوتا کہ جی جو نیا آ رہا ہے نا میت آ رہی ہے جو وہ طاق لگا کے بیٹھ جاتے، جہاں رات ہوتی وہ کھدائی کرتے اور ان کے ساتھ مطلب سمجھ لیں کہ نازیبا سلوک کرتے. خیر پکڑے گئے، کمپلینس ہوئی جب، ہم نے بھی اس پہ بہت کام کیا، پکڑا گیا. اب مجھے یاد ہے پولیس اسٹیشن تھا، پوری ٹیم پولیس والے اور میڈیا بھی تھا، وہ سب نا اپنے اپنے جو ان کے سوال ہوتے ہیں وہ کرتے تھے. میں دیکھ رہا تھا اس کو، میں نے جا کے صرف اس سے اتنا پوچھا، لڑکا تھا یار 20-25 سال عمر ہو گئی. میں نے بس اس سے جا کے یہ پوچھا تھا کہ یار تم یہ کر کیسے لیتے ہو، ہمت کہاں سے آتی تمہیں؟ مسلمان چھوڑو، پڑھے لکھے چھوڑو، انسان تو ہو نا، انسان یہ تم ہو کیسے جاتا تھا تم سے؟ تو کہتا ہے میں نشہ کر کے کرتا تھا، میں نارملی سوچ بھی نہیں سکتا یہ، میں نشہ کرتا تھا اور پھر یہ کرتا تھا. اچھا نشہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بہکا دیتا ہے. غصہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بہکا دیتا ہے. کہتے ہیں نا غصہ ایک آگ ہے جو آپ کو کھا جاتی ہے، آپ اپنا نقصان کر لیتے ہیں غصے میں. غصے کا فیصلہ کبھی درست نہیں ہوتا، اس لیے منع بھی ہے غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو، خوشی میں کوئی وعدہ مت کرو. تو اس قدر نفرت، اس قدر غصہ، اس قدر، تو آپ نفرت جب آپ کرتے ہیں نا کسی سے، جو نفرت لفظ ہے، اصل میں نفرت اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ کا دل صاف نہیں ہے. اگر غصہ آپ کے دل میں ہے کسی کے لیے تو آپ کا دل صاف نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس میں دھول مٹی ہے. اور فرماتے ہیں ہستیاں فرما گئی جی کہ جھاڑو پھیرو دل کا، صاف رکھو اس کو، یہ صاف ہوگا تو رب نظر آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کام جو انسان سوچ نہیں سکتا. کیا بولوں میں اس پہ یار، میں خود حیران ہوں، میں پریشان ہوں یار. دو چیزوں پہ آپ مسلسل تعلیم کر رہے ہیں، ایک تو جادو بھی، ایک تو جرم کہنا، لیکن دونوں کیس مسلسل آ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. دیکھیں بے شک سائی نے فرمایا کہ پازیٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے، نیگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، قیامت آنی ہے، یہ ہونا ہے، یہ طے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی اگر سمجھ جائے، کوئی ایک بھی سمجھ جائے، اور ہوا ہے. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے معافیاں تلافیاں کی ہیں، کئی کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں انڈیا کے، یہاں کے. پھر کسی نے توبہ بھی کی ہے. یار آپ خود سوچیں کہ اس حد تک جانا ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا، کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. یہ کون کرواتا ہے؟ غصہ کرواتا ہے. غصے میں آپ نہیں رہتے. شیطان آ جاتا وہ تو خود. آپ نوٹ کریں یہ قتل دنیا میں کیسے ہو جاتے ہیں، ڈاکے کیسے پڑ جاتے ہیں، لوگ حق کیسے مار جاتے ہیں. غصے میں آپ نہیں رہتے. اس سے بچنا ہے. مجھے نہیں پتا ان کے ماموں کے ساتھ کیا دشمنی ہے، میں نے نہیں پوچھا، میرا سبجیکٹ نہیں، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. بات یہ کچھ بھی کیا، آپ جادو کر رہے ہیں، یہ تو مطلب صدیوں پہلے چلے جائیں. ٹھیک ہے روز اول سے ہو رہا ہے، لیکن اس وقت یہ ماحول نہیں تھا. آپ ابھی بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں، پتھر کے دور کے چل رہے ہیں نا. ترکی میں کہا جاتا ہے، ترک زبان میں بھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا جادو جس نے کیا وہ فارغ ہو گیا، ترک میں کہتے ہیں جو جادو کرتا ہے وہ رب کے کام میں مداخلت کرتا ہے. اسی طرح جی کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. فرمایا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تم بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، یاد کر لو کس بات پہ تمہیں غصہ آئے گا. شاید بھی کس بات پہ غصہ آئے گا؟ حق تلفی ہوئی، دھوکہ دیا، تمہیں تکلیف پہنچائی، ہمارا حق مارا. فرماتے ہیں اللہ بہت بھاری بات ہے، بہت بھاری بات ہے. فرماتے ہیں اگر تمہاری زندگی میں کبھی غم گزرے، غم ہے نا، غصہ، غم، تکلیف، تو ہمارے غم کو یاد کر لیں. کسی گنتی میں نہیں آتے، گزارا نہیں پھر ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے یار. بہرحال یہ جی اللہ معاف کرے قبر پہ جی یہ ہو رہا ہے. شراز بھائی نے پوچھا کیا یہ صدقہ ہے؟ ہاں میں نے یہ پوچھا تھا کہ گوشت وغیرہ پڑا جی
تو قبر پہ کبھی صدقہ نہیں ڈالا جاتا، قبرستان میں ویران جگہوں پہ ڈالا جاتا، کبھی قبر کے اوپر نہیں ڈالا جاتا، اور قبر پہ کبھی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ڈالی جاتی، اس طرح کی چیزیں. اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں زندگی میں بھی آئی سامنے، ابھی بھی آ رہی ہیں سامنے. اللہ معاف کرے، پہلے میں نہیں مانتا تھا کہ نہیں یار کوئی ایسا نہیں کر سکتا. جلن سے پہلے ایک دو جگہ سے سگے بہن بھائی، یہ تو میں بھی نہیں ماننے کو تیار ہوں، لیکن ہو رہا ہے، آ رہی ہیں اس طرح کی نیوزز، خبریں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اکثر پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، خبریں بھی دیکھتے ہیں، ایسے مقدس رشتوں کے متعلق بھی دیکھتے ہیں، تو حیران ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ آپ غصے میں آتے ہیں، آپ نشے میں آتے ہیں، آپ وہ کر جاتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو تمیز بھول جاتی ہے، آپ کو لحاظ بھول جاتا ہے، شرم بھول جاتی ہے، اور آپ وہ کر جاتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتا. رشتوں میں لحاظ ہی تو ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کو معاف کر دیں، چھوٹے تو بڑے کا لحاظ کر لیں گے، چلو یہ کنار کشی کر لیں، نہیں بات آپ کٹ کر رہی ہے تو آپ نئی دنیا بسا لیں. میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ ہجرت کرتے ہیں، جیسے ایک شہر میں نہیں بس پا رہے، دوسرے شہر میں جا کے نئے سرے سے بس جاتے ہیں. مجھ سے پوچھ رہی ہیں بھائی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. میں آپ سے بیٹا یہ کہتا ہوں کہ میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں کہ اگر تو کسی نے کچھ کیا ہے جادو، تو جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے. یہی ہوا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. جن پر جادو ہوا وہ تو وقتی تکلیف انہوں نے برداشت کی، گرم ہو گیا، لیکن جس نے کیا وہ زیادہ تکلیف میں ہے دنیا میں ہی، وہاں کیا ہوگا؟ تو سمجھدار کو اشارہ کافی ہے جی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے، دیکھیں ہم نے اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہے ہیں، آپ کو کوئی کتابی بات نہیں بتا رہے، یہ ہوا ہے ہمارے سامنے. جو کرنے والے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش، تو جتنا جلدی ہو سکے معافی تلافی کریں. صحیح. یہ کام کرنا دور، مطلب اس کے بارے میں بات کرنا دور، سوچنا دور، خیال بھی نہ، اس کا یہ آپشن نہیں ہے. یہ تھا، اور جو ان کے تھا وہ بھگت بھی رہے ہیں. کئی مثالیں ہیں. بہرحال جی آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.